لوگ کہتے تھے کہ اس کے سر پر 7 پیروں کا ہاتھ ہے، خوش بختی اس کی کنیز ہے، اندیکھی مخلوق اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک بار ایک خونخوار کتا اچانک اس پر حملہ آور ہوا۔ قریب بیٹھے ایک آوارہ کتے نے اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کی، حالانکہ وہ اس کا پالتو بھی نہ تھا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر نورانی حالہ تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا، درماندہ ہوں، قسمت کا مارا ہوں، اپنی خوش بختی کا راز مجھے بتا۔ کہکا لگا کر بولا، پیدا میں بھی بدقسمت ہی ہوا تھا۔ 3 برس کا تھا جب شفیق باپ دل ہار گیا۔ ماں چٹی ان پڑھ تھی، وہ خوف کا شکار ہو گئی۔ ایک کمرے کا مکان تھا، اس پہ قرضہ لیتی رہتی، مجھے سامنے بٹھا لیتی، محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہتی۔ قریب چچی کا گھر تھا، پڑھا لکھا فصیح و بلیغ اور محنتی خاندان۔ چچی میری ماں سے کہتی، محنت اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا، جملے بدل بدل کر دعا مانگ۔ ماں حیرت سے اسے دیکھتی رہتی، گھر آتی تو مجھے سامنے بٹھا لیتی۔ کئی بار دعا مانگنے کی کوشش کی، لفظ سے لفظ نہ جڑتا۔ در حقیقت اس بیچاری کے پاس کوئی لفظ ہی نہ تھا، دعا وہ کیا مانگتی؟ میں بڑا ہو رہا تھا، کئی بار کام کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی کی شدت ایسی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا مٹی ہو جاتی، نقصان کمر توڑ دیتا۔ کچھ عرصہ مستری کے ساتھ اینٹیں جوڑتا رہا۔ اب ایک بار پھر پیسے جمع کر رہا تھا، ارادہ تھا کہ شہر سے برتن لا کر بیچوں۔ ایک دن قرض دار اکٹھے ہو کر آئے اور گھر سے ہمیں نکال باہر کیا، ہمارے 3 ڈبے باہر پھینک دیے۔ قیامت کا سماں تھا۔ بے گھر ماں بیٹا کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر، رات ہونے سے قبل سر تو کہیں چھپانا تھا۔ آخر ماسی رضوانہ کو رحم آیا، اوپر والا کمرہ خالی تھا مگر سیڑھی نہ بنی تھی۔ بانس والی سیڑھی پہ خوف کی ماری ماں چڑھنے سے انکاری، ایک زینہ اوپر جائے ایک نیچے، بڑی مشکل سے میں تقریباً اٹھا کر ایک ایک زینہ چڑھتے ہوئے اوپر پہنچا۔ خوف کی ماری ماں پھر نیچے نہ اتر سکی، کوئی دلاسا کوئی منت کام نہ آئی، جسم کانپنے لگتا، کہتی میں اوپر ہی ٹھیک ہوں۔ 3 دن گزر گئے، میں جانتا تھا کہ وہ دھوپ کو ترس رہی ہے، میں جانتا تھا کہ وہ تازہ مکئی کے گرم دانے کھانے کو ترس رہی تھی، کنویں پر عورتوں سے باتیں کرنے کو وہ بےتاب تھی۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ پانی گلے سے نہ اتر رہا تھا۔ شام ڈھلے وہ سو گئی، میں خوف زدہ تھا کہ نیچے اترنے کی کوئی سبیل نہ ہوئی تو یہیں ٹنگی کی ٹنگی وہ جان کی بازی ہار جائے گی۔ میری زندگی میں پھر کیا بچے گا؟ پہلی بار میرے اندر کا مرد انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ میں چپکے سے نیچے اترا، ماسی رضوانہ سے بات کی، جتنی رقم میرے پاس تھی اس سے اینٹیں اور سیمنٹ خرید لایا۔ خاموشی سے رات بھر اینٹ پہ اینٹ رکھتا رہا۔ وہ پھوٹنا شروع ہوئی تو سیڑھی مکمل ہوئی۔ میرا کل سرمایہ، مستقبل کے سارے خواب اس سیڑھی کی نظر ہو گئے تھے۔ پیسے ختم ہو چکے تھے، 3000 ابھی باقی تھا۔ دل میں مگر ایک ترنگ تھی، سوچ رہا تھا ماں کو نیچے اتار کر دھوپ میں بٹھاؤں، مکئی کے گرم دانے کھلاؤں، کنویں کا تازہ پانی پلاؤں۔ آخر میں اوپر گیا اور ماں کو اٹھایا۔ نیچے جانے کا سن کر وہ کانپنے لگی۔ جیسے ہی باہر نکلی تو اس کی نظر سیڑھی پر پڑی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، بے یقینی کے عالم میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ دیکھتی رہی۔ گو میرے ہاتھ میں صفائی نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹ 8-10 فٹ کی سیڑھی کو مگر وہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شاہجہاں اپنے تاج محل کو دیکھ رہا ہو۔ خواب کے عالم میں ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی وہ نیچے اتری، اینٹوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی رہی۔ کبھی وہ سیڑھی پر بیٹھتی، کبھی کھڑی ہو جاتی، کبھی اوپر جاتی، کبھی نیچے آتی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دیکھا، رات بھر اینٹیں جوڑتے جوڑتے وہ برف ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی سیڑھی نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اپنے مستقبل کے سارے امکانات میں نے اس کی نظر کر دیے ہیں۔ تب اس کے ہاتھ اٹھے، پہلی بار چٹی ان پڑھ عورت پہ ایک دعا نازل ہوئی۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بولی، میرا پتر، جویں تے میں کو پوڑی لائیے، اللہ تے کو پوڑی لاوے۔ یعنی وہ کہنا چاہتی تھی، میرے بیٹے، جس طرح تو نے مجھے سیڑھی لگائی، اللہ تعالیٰ تجھے سیڑھی لگائے۔ میرا سارا خوف یہ سیڑھی کھا گئی تھی۔ مجھ پر تو کل نازل ہو رہا تھا، مجھ پر دانائی نازل ہو رہی تھی، مجھ پر عجیب طرح کا اعتماد نازل ہو رہا تھا۔ میں سرمستی کے عالم میں تھا، میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں،
سب کو معلوم تھا کہ کلثوم 3 دن سے اوپر ٹنگی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے سے وہ کہہ رہی تھیں، راتوں رات کلثوم کے بیٹے نے یہ سیڑھی بنا دی۔ میری ماں یوں فخر سے سر بلند کیے کھڑی تھی جیسے اس کا بیٹا کوئی جرنیل ہو اور بہت بڑا محاذ فتح کر کے لوٹا ہو۔ راتوں رات ایک حواس باختہ لڑکا کڑیل جوان بن گیا تھا۔ راتوں رات ایک بچہ مرد بن گیا تھا۔ اس رات گویا میں نے نیا جنم لیا تھا۔ مائی سکینہ اپنے بیٹے کو حکماً بولی، کلثوم کے لڑکے کو کام پر لگا۔ میری بدقسمتی کا دور ختم ہو چکا تھا، مجھے سیڑھی لگ چکی تھی۔ اس نے کہا، قسمت اگر ساتھ نہیں دیتی تو کوئی سیڑھی ڈھونڈ سیڑھی۔